پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی۔ طلباء، آج ہم دکن میں اردو کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اردو ادب کا باقاعدہ آغاز جنوبی ہند یعنی دکن میں ہوا۔ اس سے قبل شمال میں کچھ تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مخصوص سیاسی اور تہذیبی ماحول کے سبب اردو نے دکن میں باقاعدہ طور پر نہ صرف ایک مستقل زبان کا درجہ حاصل کر لیا بلکہ مختلف ادبی اصناف کے نمونے بھی دکن ہی میں نظر آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کو شمالی ہند کے بجائے جنوبی ہند میں جو فروغ حاصل ہوا، اس کے اسباب صدیوں پہلے سیاسی اور تاریخی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ صدیوں سے عرب تاجر دکن کے سمندری ساحلوں پر آتے رہے۔ انہوں نے ثقافتی اور لسانی سطح پر بھی اپنا اثر ڈالا۔ اردو کے علاوہ جنوبی ہند کی زبانوں میں ایسے کئی الفاظ گھل مل گئے جو بنیادی طور پر عربی سے لیے گئے ہیں۔ دوسرا اہم تاریخی واقعہ علاء الدین خلجی کا دکن پر حملہ تھا۔ خلجی کے غلام سردار ملک کافور نے 1306 میں دیوگری پر حملہ کر کے اسے سلطنت دہلی میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد محمد تغلق کے حکم سے راجدھانی کو دولت آباد منتقل کر دیا گیا۔ جب یہ شاہی لشکر دہلی سے دکن پہنچا تو اپنے ساتھ دہلی میں بولی جانے والی زبان یعنی اردو بھی ان کے ساتھ تھی۔ سنسکرت، فارسی، مراٹھی، تیلگو اور مختلف بولیوں کے آپسی ملاپ نے اردو کو نہ صرف باقاعدہ زبان کی صورت بخشی بلکہ ادبی تخلیقات کے لیے بھی راہ ہموار کر دی۔ اس طرح سرزمین دکن میں اردو کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رواج عام ہو گیا۔ اس نے زبان یعنی عوام اور خواص دونوں کے دل جیت لیے۔ دکن میں اردو کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ہجرت کا عمل بھی ادا کرتا ہے۔ دکن میں بہمنی سلطنت سے ہی اصل ترقی قطب شاہی حکومت اور عادل شاہی حکومت میں حاصل ہوئی۔ قطب شاہی خاندان کے حکمراں ادب نواز تھے اور بعض خود بھی شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ادیب و شاعر ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے زبان و ادب کی اہم خدمات انجام دیں۔ اردو کو سب سے پہلے عادل شاہی بادشاہوں نے سرکاری زبان کا درجہ عطا کیا۔ دکن میں اردو زبان کی سرکاری سرپرستی سے پہلے صوفیاء کرام نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دکنی یا ابتدائی اردو کو ذریعہ بنایا۔ کچھ صوفی حضرات شاعر اور موسیقی کا بہت اچھا ذوق رکھتے تھے۔ ان میں بندہ نواز گیس ودراس کے علاوہ شاہ میراجی، شمس الشاق، شیخ جیون، شیخ عین الدین اور شاہ برہان الدین جانم نے اپنی تحریروں سے اردو زبان و ادب کو بہت متاثر کیا۔ صوفیاء کرام کی تحریروں اور تقریروں کا تعلق مذہب سے زیادہ اور ادب سے کم تھا، لیکن اردو زبان کی ابتدا اور ترقی میں ان کی لسانی اور تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں پہلا ادبی کارنامہ ملا وجہ کی کتاب سبرس 1630 سے، اگرچہ یہ کتاب قصہ حسن و دل کا نثری ترجمہ ہے۔ وجہ نے جگہ جگہ اپنے تجربات کی روشنی میں پند و نصیحت کی باتیں کی ہیں۔ اس لیے اردو کے داستانوی ادب میں لسانی اور ادبی دونوں اعتبار سے اس کی حیثیت بنیاد کے پتھر کی طرح ہے، یعنی سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ سبرس ایک تمثیل ہے۔ اس میں عقل و دل، حسن و عشق، ناز و ادا، ہمت، ناموس اور رقیب جیسے مجرد ایبسٹریکٹ خیالات کی تجسیم کر کے انہیں انسانی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ دکن میں لکھی جانے والی اہم مثنویوں میں ابن نشاطی کی پھول بند، غواصی کی طوطی نامہ، نصرتی کی علی نامہ، ہاشمی کی یوسف زلیخا، سید شاہ اشرف بیابانی کی مثنوی نو سرہار کے علاوہ رستمی کی خاور نامہ اور سبکتی کے قصے بے نظیر، مقیمی کی چندر بدن اور وجہ کی قطب مشتری کے نام شامل ہیں۔
دکن میں اردو غزل کو بھی خاصی ترقی حاصل ہوئی۔ قلی قطب شاہ نے دکنی اردو و فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ چند اشعار مثال کے طور پر دیکھیے: پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک پل جیا جائے نا، کہے تھے پیا بن جوری کروں، کہا جائے اما کیا جائے نا۔ محمد قلی قطب شاہ کا نواسہ عبداللہ قطب شاہ نہ صرف ادب دوست بادشاہ تھا بلکہ باکمال شاعر بھی تھا۔ اس کا دیوان چھپ چکا ہے۔ حسن شوقی کی غزلیں مخصوص رنگ و آہنگ اور اپنے ماحول کی ترجمانی کرتی ہیں۔ درد بزم ماہ ہوں۔ دکن میں اردو غزل کے سب سے مشہور شاعر ولی دکنی تھے، جنہوں نے ولی دکنی کے نام سے شہرت حاصل کی۔